बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल चीख उठा कराची में कहती हूँ आपको खुशामदीद। आज जो मैं प्रोग्राम करने के लिए जा रही हूँ, आपको यकीनन समझ में आ गया होगा, ये जो आपको लाल रंग की जो गाड़ियाँ मेरे इर्द गिर्द नजर आ रही हैं, फायर ब्रिगेड के इस वक्त एक फायर स्टेशन में मैं मौजूद हूँ। जनाब, आपको पता है ये जिस तरह हमारे यहाँ पर कई ऐसी ब्रिगेड्स हैं, ट्रिपल ब्रिगेड है, इसके अलावा कई ऐसी ब्रिगेड्स हैं जिनका जो मफहूम है वो कुछ यूँ है, जो हमें समझ में आता है वो ये है कि हाजिर जवान जब किसी महाज पर हों और किसी मतलब यानी जिसे कहते हैं ना कि मुजाहिद के तौर पे या फिर जंगी हालात के तौर पे इमरजेंसी में जिस तरह एक फौजी खड़ा होता है ना, ब्रिगेडियर, ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड का तकरीबन इसके नाम के साथ जो ब्रिगेड आ रहा है, इसका मकसद भी यही है। आए दिन कराची में लगने वाले आग के वाक़यात, आतिशज़दगी के वाक़यात, ऐसे में इस जो फायर ब्रिगेड का जो वजूद है ये कितना इम्पॉर्टेंट है कराची के लिए और इसको कितना इम्पॉर्टेंट एक्चुअली माना जाता है KMC की जानिब से और हुकूमत सिंध की तरफ से, ये आज हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। आपने हो सकता है कि अभी भी जिस वक्त कुछ पता नहीं है कि ये मेरा प्रोग्राम जब चल रहा हो ना, तो हो सकता है कि आज की डेट में कोई कराची के अंदर कोई आतिशज़दगी का वाक़या हो गया हो। हम फौरी तौर पे जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है उस वक्त चूँकि बड़े जज्बाती हुए होते हैं, जैसे ही कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाती है तो थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर फायर ब्रिगेड के अमले को उनको जो है वो मुग़ल्लज़ात दी जा रही होती हैं कि तुम तो सही काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास तो गाड़ियाँ भी नहीं है, पानी भी नहीं है, ये नहीं। कभी आपने उसके रूट कॉज आपने तलाश किया है? वो मैं आज रूट कॉज आपको दिखाने के लिए आई हूँ। ये वो लोग हैं फायर फाइटर्स। मैं सिर्फ एक छोटी सी आपको एक बात बता दूं कि हर किसी के बस की बात नहीं है कि अपने आप को आग के सामने पेश कर देना आग बुझाने के लिए। या आग और पानी बड़े जालिम होते हैं। यहाँ ज़िंदगी है, अगर आग और पानी के दम पर चलती है तो यही आग और पानी मौत का दूसरा रुख भी साबित हो सकते हैं। ये लिहाज नहीं करते हैं किसी का। ऐसे जानते बूझते भी कोई अपने आप को अगर आग के सुपुर्द कर रहा है आग बुझाने के लिए, और वो भी किसी और के घर में लगी हुई, किसी और मार्केट में, किसी और जगह पे लगी हुई आग को अगर बुझाने के लिए, तो मेरे ख्याल में कि उनको सहूलत देना, उनकी लाइफस्टाइल उनका बेहतर बनाना उनका हक बनता है। लेकिन हम आए दिन देख रहे होते हैं कि कभी इन लोगों के अलाउंसेस रोके जा रहे होते हैं, कभी KMC की जानिब से इन लोगों के साथ मुसलसल इस्तेसाल इनका किया जा रहा होता है। और रही बात वो सामान, वो गाड़ियां जिसमें स्नारकेल है, पहले तो आप जरा दिल थाम के जो मैं आपको फिगर बता रही हूँ जरा वो सुन लीजिए। ये अरूसल बलाग कराची, जो कि इतना बड़ा है कि बहुत से दुनिया के ममालिक से ज़्यादा कराची हमारा शहर बड़ा है। वहाँ पे सिर्फ 21 फायर स्टेशंस, 14 फंक्शनल फायर टेंडर्स और तकरीबन 1000 से कुछ ज़ायद फायर फाइटर्स मौजूद हैं। आप ऐसा इनकी ऐसी बेतवज्जोही, इस कदर इसको निगलेक्ट करेंगे, इस फायर ब्रिगेड के इस फायर स्टेशंस को, इस अमले को आप इनका इस्तेसाल करेंगे, तो फिर कौन है जो अपने आप को मौत के सुपुर्द करने के लिए कोई दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश करेगा या इसको अपना पेशा बनाएगा। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कराची में मौजूद इस वक्त स्नारकेल्स, जो 2 स्नारकेल्स हैं, इसके अलावा जो यहाँ की फायर ब्रिगेड को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपको कभी आपके इर्द गिर्द अगर कभी आग लगे या किसी मार्केट में आग लगे या किसी भी जगह पे आग लगे कराची में, तो कितने हद तक इम्कानात हैं कि यह वक्त के ऊपर पहुँच जाएं और आग बुझा लें, और कितने % चांसेस हैं, ज़रा इनकी भी आज सुनते हैं कि इनको किन किन हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ रहिएगा। चलें जनाब, इस वक्त हम इस फायर स्टेशन के अंदर आ चुके हैं। सब फायर ऑफिसर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, ज़फ़र अहमद साहब। ज़फ़र साहब की अगर आप यूनिफॉर्म को देखें तो आपको ऐसा लगेगा पहली नज़र में कि शायद आप किसी फ़ौजी जवान को देख रहे हैं, किसी फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे किसी फ़ौजी को देख रहे हैं। मैंने जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया कि फायर ब्रिगेड के नाम जो ये ब्रिगेड का लफ्ज़ लगा हुआ है ना, इसको ज़रा सोचिए कि ये क्यों लगा हुआ है। ये एक तरीके से एक फ़ौजी काम ही कर रहे होते हैं, आग के सामने लड़ना, आग से लड़ना, आप एक तरीके से लोगों को बचाने के लिए एक काम ही कर रहे होते हैं। कभी हमने इस तरफ सोचा ही नहीं, लेकिन इस वक्त इनकी वर्दी देखकर बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि किसी मैं फ़ौजी से बात कर रही हूँ। ज़फ़र भाई, कराची के किसी एक हिस्से में आग लगती है, किसी बिल्डिंग में, किसी मार्केट में, आपको कॉल मौसूल होती है आपके नंबर पर, तो लगभग आप कितनी देर में इसको रिस्पॉन्ड करते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें कि कॉल जो आती है, जो कॉलर होता है वो इतला देता है आग लगने का। इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है फायर की जो टेंडर है या आउट होने का स्टेशन से 2 मिनट की एक इसकी फॉर्मेलिटी होती है। जब कॉलर फ़ोन करता है तो हमारे जो ऑपरेटर होता है इसकी निगाहें CLI पे होती है जो कि टेलीफोन की है। वो उसकी टाइमिंग को नोट करता है। सिर्फ उसमें ये पूछा जाता है कि आपका मोबाइल नंबर, जिस लोकेशन पे आग लगी है या फेमस लोकेशन बता दें जो मशहूर करीब में जगह, फॉर एग्जांपल कोई मस्जिद है, कोई मार्केट है, कोई जगह है। ये फॉर्मेलिटी होती है। उसके बाद फायर कॉल्स बजा दी जाती हैं। उसके बाद गाड़ी आउट हो जाती है। अब सेकंड में ये है कि वो डिपेंड करता है कि वो इतला हेडक्वार्टर में, जो कि अखबारों में नंबर हैं, मशहूर नंबर जो हैं वो हेडक्वार्टर के, हेडक्वार्टर्स के नंबर पे इतला आती है। अब वो इतला आ रही है कि सदर स्टेशन में इम्प्रेस मार्केट है, नोमान सेंटर है। अब सदर के अंदर की इतला जब हेडक्वार्टर में आ रही है तो हेडक्वार्टर वो इतला मौसूल तो करता है। करने के बाद उसको फॉरवर्ड करेगा सदर फायर ब्रिगेड के अंदर। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक ऑपरेटर ने जो टाइमिंग ली है कि जब रिसीवर से, कॉलर से रिसीव किए इतला, फिर उसको आगे फॉरवर्ड किए सदर फायर ब्रिगेड में, वो दुगना टाइम हो जाएगा। इस पूरे कम्युनिकेशन में तकरीबन कितना वक्त लगता है? तकरीबन 3 से 5 मिनट है। 3 से 5 मिनट, ठीक है, सही है। अच्छा ज़फ़र भाई, ये जो अक्सर कहते हैं कि जब आग बुझाने के लिए आपकी गाड़ियाँ आती हैं तो एक सबसे कॉमन शिकायत जो लोगों की तरफ से सुनने को मिल रही होती है कि पानी की शॉर्टेज होती है आप लोगों के पास। क्या वाकई में पानी का आपके पास इतना शॉर्टेज होता है? देखिए, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि किस फायर पे हम गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल विक्टोरिया मार्केट है, अभी करीम सेंटर के साथ जो मार्केट में आग लगी थी इसके अंदर है। अब जब आदमियों को, अमूमन लोगों को यही शिकायत होती है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। अच्छा, बहुत से लोग तो ये भी बोलते थे कि खाली गाड़ी लेके आ गए। ये पॉसिबल नहीं है। मैं इसकी तफसील आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि जब फायर ब्रिगेड ऐसी हादसे पे पहुँचता है, विक्टोरिया सेंटर पे, करीम सेंटर पे, जब वहाँ पे पोजीशन होती है तो पोजीशन इतनी ख़राब होती है कि वो समझें कि पहली गाड़ी जाती है, वो पानी को यूज़ करते हैं। अच्छा, वहाँ पे हमें डिस्टर्बेंस क्या होती है? डिस्टर्बेंस ये होती है कि फायर टेंडर से अमला उतरता है लाइनें लेके, जैसे किसी शॉप की आग पे जा रहा है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा शिकायत जो है वो आवाम से ये होती है कि हर आदमी चाहता है कि मैं अपनी दुकान की आग बुझाऊँ। आप लाइनें खींचना, दस्तों गिरबान होना लोगों के साथ, फायर फाइटर्स के यहाँ तक के हाथापाई हो जाती है। तो इस सारी असना के अंदर कार्रवाई जो है निमटने की जगह और बढ़ जाती है। फिर उनको बताते हैं कि भाई हमारा काम है, हमें आप करने दें, हम तरीके से करते हैं। और रहा कि अमूमन आप कह रही है कि शिकायत रहती है कि गाड़ी आई जल्दी से। देखें, आग की नौयत जब इस तरीके की होएगी, ज़्यादा आग होएगी, तो हमारी कोशिश होती है कि आग को फौरी कंट्रोल करें। एक लाइन की जगह 2 लाइनें, 3 लाइनें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिवाइडिंग लगा के। तो ज़ाहिर है आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि एक लाइन और 3 लाइनों में चलने में गाड़ी खाली होएगी। गाड़ी के अंदर कैपेसिटी, एक मयार की कैपेसिटी होती है, 2200 लीटर हो गई, 2500 लीटर है, उसी अंदाज में काम होता है। इस वक्त जनाब आपको मेरे अकब में स्नार्कल नज़र आ रही है और जापानी इश्तराक से, ये जापान का एक तोहफा समझ लें आप हमारे लिए। और इस वक्त मेरे बिल्कुल साथ मौजूद हैं इंचार्ज इस फायर स्टेशन के अब्दुल अहद साहब। अब्दुल अहद साहब, मैं सबसे पहले खुशामदीद कहूँगी आपको प्रोग्राम चीख उठा कराची में। सर मुझे ये बताइएगा, ये स्नार्कल, मैं अक्सर व बेशतर इसका जिक्र सुनती हूँ जब भी कोई फायर की बात होती है, आग लगती है कहीं भी, तो सबसे पहले डिमांड की जा रही होती है कि वेयर इज स्नार्कल। स्नार्कल की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है ये ऐसी गाड़ी? ये पीछे हमारे, यानी जो हमारे बिल्कुल अकब में आपको ये स्नार्कल नज़र आ रही है, कंडीशन इनकी क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा कि फायर ब्रिगेड के इशू पे भी आप लोगों ने महसूस किया कि कम से कम इसको भी उजागर होना चाहिए। तो इसके लिए मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको और आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि आपने इस इशू को उजागर करने की कोशिश की। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। ये आपने मुझसे सवाल किया है कि स्नार्कल के हवाले से, कि मेरे पीछे जो बिल्कुल खड़ी है ये स्नार्कल है, या अल्हम्दुलिल्लाह ये स्नार्कल है। इसके बराबर में जो गाड़ी खड़ी है ये रेस्क्यू है, और ये जापान की आवाम ने पाकिस्तानी आवाम को गिफ्ट किया है, और इसको साल में एक मरतबा जापान एम्बेसी खुद मॉनिटर करने आती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने अपने तौर पर आर्डर में रखी हुई है, और तकरीबन कराची के अभी जितने भी हादसे आपने देखे हैं, ये स्नार्कल और नाज़िमाबाद से जो बड़ी स्नार्कल, ये दोनों स्नार्कल ने हमारी विक्टोरिया मार्केट में भरपूर अंदाज में काम किया है। मेरी मालूमात के मुताबिक 1 लाख की आबादी पर एक स्नार्कल, एक रेस्क्यू जो व्हीकल है वो,
اور کم سے کم ایک خاص تعداد ہے فائر فائٹرز کی جو کہ 1 لاکھ کی آبادی کے اوپر ہر صورت میں ہونی چاہیے. اس وقت یہ عروس البلاغ کراچی کروڑوں کی آبادی میں مشتمل. سر اس میں جتنا بھی سچ سے اگر معلوم کیا جائے تو کیا یہ جتنی بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سنارکل سمیت جتنی بھی فائٹرز ہیں ان کی تعداد سمیت فائر اسٹیشنز کی تعداد سمیت, سر یہ تو عشر اشیر بھی نہیں ہے اس کا. دیکھیے میڈم, میں نے ابھی آپ سے دوران گفتگو یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ جتنے کہ کراچی کے لیے ہونے چاہیے, یہ آبادی پر جتنے فائر اسٹیشنز ہونے چاہیے یا جتنا عملہ ہونا چاہیے, اتنا نہ ہونے کے باوجود ہم الحمدللہ جتنا ہم ہیں اس میں ہم نمٹنے کے لیے ہر موقع پہ 24 گھنٹے تیار رہتے ہیں اور نمٹ بھی رہے ہیں. سر یہ بتائیے کہ فائر فائٹرز بڑا ضروری, ایک پوری بریگیڈ یہ ایک ہوتی ہے جو کہ آگ کے خلاف لڑتی ہے. آگ لگنے کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کراچی میں, آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. سر جس طرح کے آپ لوگوں کے اکثر و بیشتر آپ لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو الاؤنسز آپ کے 30 32 ماہ سے روک دیے جاتے ہیں, آپ کا رسک الاؤنس روک دیا جاتا ہے, آپ کو کوئی بنیادی طور پہ آپ لوگوں کو کوئی فیسیلیٹ نہیں کیا جاتا ہے. آپ ڈیفینڈ کریں وہ الگ بات ہے, لیکن حقائق اس کے کیا ہیں وہ میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں کیونکہ میں پروگرام کر چکی ہوں اس کے حوالے سے پہلے بھی, اور تمام چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. تو ایسے میں تو سر کوئی بھی شخص جو کہ چاہتا ہو پہلے کہ وہ فائر بریگیڈ میں اپنے بچے کو بھرتی کروائے, وہ تو اب پاؤں پیچھے پڑ کر لے گا. اس کے علاوہ جو بیچارہ جو آنے والا ہوگا کوئی نوجوان اپنا وہ بڑے اپنے جو ہے وہ جذبے کے ساتھ یہاں پہ آنا چاہے گا تو وہ صرف جذبہ شہادت ہو سکتا ہے, یا پھر وہ کوئی اس کو جو ہے وہ ثواب کی نیت سے کوئی کر لے تو کر لے, ورنہ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اب فائر فائٹرز کی آلریڈی تعداد بہت کم ہے, لوگ یہاں پر اب نہیں آئیں گے. اس کا مجھے پتا ہے کہ لوگوں نے اب اس پیشے کو ذرا تھوڑا سا چوز کرنا ذرا کم کر دیا ہے. ایسے میں سر کراچی جیسے شہر میں فائر فائٹرز جو پہلے سے کم ہیں اب تو اور بھی زیادہ پھر کم ہو سکتے ہیں. میں ذاتی طور پر خوشی محسوس کر رہا ہوں آپ کے اس سوال کو لے کر کہ مجھے آپ کے چینل کے حوالے سے موقع مل رہا ہے کہ میں ایڈمنسٹریٹر صاحب اور افسران بالا تک یہ بات نالج میں لاؤں کہ ہمارے جو یہاں کے آپ نے بچوں کا سوال کیا کہ ہمارے بچوں کو اس ڈپارٹمنٹ میں آنے تو ہم نہیں دیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ کراچی شہر میں جس طریقے سے بے روزگاری ہے, اب وہ بے روزگاری کے لیے بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے نوکری کے حصول کے لیے ہم تو یہ رسک لینے کو بھی تیار ہیں. میں ذاتی بات بتا رہا ہوں اپنے اس کمپاؤنڈ کی اور اپنے اس محکمے کی. ہمارے محکمے کے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے بچوں نے فائر سے ریلیٹڈ تمام کورسز کیے ہوئے ہیں. اور اس وقت میرے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر فائر بریگیڈ جاوید ارشاد صاحب موجود ہیں. ذرا کچھ سوال ان کے لیے بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں. تو جاوید صاحب, یہ میں ابھی نا پورا اس وقت فائر بریگیڈ کو بھی وزٹ کر کے آئی ہوں. اس جگہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے پہلے کبھی وزٹ نہیں کیا اس کو, لیکن اس پیرائی میں میں نے پہلی دفعہ وزٹ کیا ہے. اس سے پہلے کئی دفعہ آپ کے جو احتجاج ہوتے ہیں فائٹرز کے, اس کو میں نے کور کیا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت کراچی کی آبادی آپ کے سامنے ہے, پے در پے جو آگ لگنے کے واقعات ہیں وہ آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. جاوید صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو کنڈیشن ہے سنارکل سمیت یہ جو پوری مینٹیننس ہے, جتنی بھی آپ بات کر لیں, یہ اس معیار کے مطابق ہے, اس سٹینڈرڈ کے مطابق ہیں جو کہ پوری دنیا میں ایک فائر بریگیڈ کے اس محکمے کو حاصل ہے؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے لیے یہاں کور کرنے آئی ہیں, ہماری پریشانیاں سننے آئی ہیں اور اس کو کور کر کے آپ اعلیٰ حکام تک پہنچانے کے لیے آئی, تو اس کا پہلے تو شکریہ. اور تمام لوگوں کو السلام علیکم. آپ نے جو سوال کیا اس کا سوال یہ ہے کہ دیکھیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو ہمارا ہے وہ 1 لاکھ آبادی کے اوپر ایک فائر اسٹیشن ہونا چاہیے. اس اسٹیشن پہ 2 گاڑیاں, ایک اسنارکل اور اس کا ڈپیوٹیڈ عملہ جو ہوتا ہے, ایک شفٹ کے اندر 12 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے, اس میں 9 افراد کا کرو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, افسر سے لے کے اور نیچے تک ڈرائیور تک. تو وہ اسٹینڈرڈ ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن الحمدللہ جو ہمارے پاس جو 52 فائر ٹینڈر جو ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے دیے ہیں, اس کے بعد ہماری کارکردگی میں مزید بہتری آئی ہے. ہمارے جو فائر فائٹرز ہیں اور ڈرائیورز ہیں الحمدللہ وہ بہت ہی پرجوش ہوتے ہیں. جب فائر ہوتی ہے تو وہ کام کرنے کے لیے بالکل ہر لمحہ تیار رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں.
پہلے ہمارے پاس جو تھیں ان فائر ٹینڈر سے پہلے ہمارے پاس گاڑیاں جو تھیں وہ بہت کم تعداد میں تھیں. ان گاڑیوں کے آنے کے بعد سے ہے ہماری کارکردگی کا جو ہے وہ معیار بڑا ہے الحمدللہ. اور یہ ونٹر سیزن میں اس وقت آپ میرے پاس آئی ہیں, ہم بیٹھے ہیں, ونٹر سیزن ہے یہ, اس میں فائر بہت زیادہ لگتی ہے. خشک موسم کی وجہ سے, خشک ہواؤں کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے. اچھا, ابھی ہمارے پاس اسٹاف کی بھی پرابلم ہے. ہمارے پاس 1353 جو ہے وہ ورکنگ اسٹرینتھ ہے ایز پر بجٹ, لیکن ہمارے پاس جو ہے 319 ویکینسیز ہمارے پاس جو ہے وہ ویکینٹ ہیں ابھی. تو ہم جو ہے آپ کے توسط سے ایڈمنسٹریٹر صاحب جناب بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پہ یہ کمی کو پورا کیا جائے. اس میں ڈرائیورز کی تعداد بہت زیادہ کم ہے. ڈرائیور جو ہیں وہ ہمیں انہوں نے مرتضیٰ وہاب صاحب نے جو ہے 40 کے قریب ڈرائیور جو ہے ہمیں انہوں نے ایم پی ڈی ڈپارٹمنٹ سے نکال کے دیے ہیں. اس سے کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس سن کوٹا جو ہمارے فائر ڈرائیورز یا فائر مین جو ریٹائر ہو چکے ہیں فائر بریگیڈ میں, ان کی جو اولادیں ہیں وہ ماشاءاللہ فائر فائٹنگ کے حوالے سے بہت اچھا جانتی ہیں. ان کو ضرورت نہیں ان کو ٹریننگ کی, وہ بائی برتھ فائر فائٹر ہیں. تو ان کے سن کوٹے پہ بھرتی کر لیا جائے. ان کی درخواستیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں, کیونکہ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب فائر بریگیڈ سے بہت محبت کرتے ہیں. ان کی کارکردگی کا پیمانہ جو ہے وہ بہت اچھے اعلیٰ طریقے سے جو ہے وہ میڈیا کو پیش کرتے ہیں, ہماری تعریف کرتے ہیں. ہماری تعریف کی مثال یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے فیریئر ہال کے اندر ابھی 15 دن پہلے جو ہے وہ اپریشیٹ کیا, سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ کیا ہمارے فائر فائٹرز کو, افسران کو, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رقم بھی پیش کی ہمیں. تو ان کی فائر بریگیڈ پر توجہ یہ بہت زیادہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے فائر بریگیڈ کے لیے. تو پھر ایسی کیا وجہ ہے جاوید صاحب کہ میں جو نیچے وزٹ کر کے آئی ہوں گاڑیوں کو, ان کو جو مینٹیننس ہے وہ آدھی سے زیادہ تو وہ ہے کہ جو کہ عبدالاحد صاحب کبھی اپنی جیب سے یا پھر آپ کے اپنے امپلائیز جو ہیں, میں حیران اس بات پہ ہوں کہ وہی تنگ آ کر وہی تھوڑا سا چندہ جمع کر کے وہی کر رہے ہیں, ان کو مینٹین کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یعنی آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں نا کہ مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں ان کو بڑا درد ہے اور بڑا اس بات کا خیال ہے اس چیز کا کہ فائر بریگیڈ کا جو یہ محکمہ ہے یہ اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ آپ کو فیریئر ہال میں بلاتے ہیں, آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں. تو کیا میں یہ ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں کہ مرتضیٰ وہاب کو بھی آئے ہوئے شاید ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی کوئی 1 سال بھی نہیں ہوا ہے, تو کوئی اگلے سال تک امید ہے کہ جو ایک وہ جو ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے مجوزہ سٹینڈرڈ جو کہ پوری دنیا میں فائر بریگیڈ کے اس محکمے کو حاصل ہے, اس کے برابر نہیں تو کوئی قریب تھوڑا سا پہنچ جائے گی. ہاں دیکھیں, آپ نے سوال کیا, یہ سوال لازمی بات ہے مرتضیٰ وہاب بھی دیکھیں گے اور سنیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے اس پہ امپلیمنٹ کریں گے. اور وہ ہم سے وعدہ کر کے گئے فیریئر ہال میں گئے, میں فائر بریگیڈ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں اور کروں گا. اور یہ عبدالاحد بھائی کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور ایسا واقعی ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پر جو ہے فائر مینٹیننس فائر ٹینڈرس کے حوالے سے جو ریپیئر مینٹیننس کے پیسے ہیں اس میں پرابلمز آ رہی ہیں. اس کا بجٹ ہے ہمارے پاس, لیکن وہ بجٹ جو یوٹیلائز نہیں ہو پا رہا ہے, اس میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو رہی ہے. جس کو اس کوتاہی کے حوالے سے ہم نے مرتضیٰ وہاب صاحب, ایم سی صاحب جناب افضل زیدی صاحب, اور ہمارے ایم ایس جو ہے میونسپل سروسز سینئر ڈائریکٹر طاہا صاحب, ان سب کے نالج میں سبھی لے کر آ گئے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے اللہ کے کرم سے کہ ساری چیزیں بہت جلد حل ہونے والی ہیں. اچھا جاوید ارشاد صاحب, ایک بڑا اہم سوال. میں ابھی ایک وال پہ کھڑی ہوئی تھی آپ ہی کے اسی فائر بریگیڈ کے اس آفس میں, تو پوری دیوار جو تھی نا وہ شہدا سے بھری ہوئی تھی. اس میں آپ کے جو فائر فائٹرز تھے ان کی تصویریں تھیں اور ان کا کہ کس واقعے میں ان کی شہادت ہوئی, آگ لگنے کے کون سے واقعے. یہ جو آپ کے عملے میں لوگ شہید ہو جاتے ہیں آگ بجھاتے وقت, تو ان کا کوئی بعد میں ان کی فیملی کا کوئی والی وارث ہوتا ہے, کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہوتا ہے, یا پھر بس اللہ بھروسے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ نہیں بالکل ہے. 24 ہمارے مارٹائرز ہیں فائر بریگیڈ کے جو کہ شہید ہو چکے ہیں اب تک, اور ان تمام لوگوں کو کمپنسیٹ کیا گیا بہت اچھے طریقے سے. ہماری آرگنائزیشن KMC نے گائے بگائے ان کو ان کے گھر میں نوکری دی گئی شہید کوٹے کے اوپر, ان کو مکان دیے گئے, ان کو ان کے اگر ان کے سمے گاڑی آ رہی ہے ان کے کیلیبر کے حساب سے, ان کے گریڈ کے حساب سے, تو ان کو ٹوئنگ وہیکل بھی سروس کے حوالے سے فراہم کی گئی ہے جس کا فیول کوٹا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے گھر سے تمام لوگوں کو نوکریاں ملی الحمدللہ, اور اگر کہیں کوتاہی بھی ہوتی ہے تو اس کوتاہی کو ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. تیسرے درجے کی جو آگ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. ایک پہلے درجے سے لے کر دوسرے درجے تک پہنچنے کے لیے آگ میں جب آگ لگتی ہے
اور پھر تیسرے درجہ تک پہنچتے وقت ایسی کون سی نیگلیجنس ہوتی ہے؟ یہ میں معلومات کے لیے صرف لوگوں کے معلوم کر رہی ہوں کہ اگر کسی ایسی جگہ پہ آگ لگتی ہے تو 3rd ڈگری کی آگ لگنے تک مطلب کون سی ایسی آپ احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں کہ وہ 1st سے 2nd تک ہی محدود رہے, 3rd پہ نہ جائے؟ دیکھیں, ایک تو ہمیں اطلاع اگر دیر سے ملتی ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہوتا. اطلاع جب تک آگ بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے یعنی کہ پھیل چکی ہوتی ہے بہت زیادہ, تو اس وقت اگر اطلاع ملتی ہے ہم گاڑی لے کے پہنچتے ہیں. ہم فوراً جو ہے کنسرن ایریا کے جو اسٹیشن ہوتا ہے وہاں سے اطلاع دیتے ہیں, یہاں سے 16 کنٹرول سے, وہ فوراً وہاں سے گاڑی روانہ ہوتی ہیں. وہ گاڑیاں جو 2 گاڑیاں وہاں پہنچتی ہیں انسیڈنٹ کے اوپر, وہ وہاں سے پھر اطلاع دیتی ہیں کہ فائر کس نوعیت کی ہے. اگر فائر بڑھ رہی ہوتی ہے تو پھر وہ 2-4 اسٹیشن اور نیئرسٹ جو ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے. اگر پھر بھی فائر کور نہیں ہوتی پھر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے phase 3 فائر کہ بھائی آگ جو ہے بے قابو ہو چکی ہے. لہٰذا پورے کراچی سے فائر ٹینڈر اس میں حصہ لیتے ہیں, تمام فائر آفیسر اس میں حصہ لیتے ہیں بشمول چیف فائر آفیسر. چیف فائر آفیسر مبین احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, میں نا سارا وزٹ بھی نیچے سے کر کے آ گئی ہوں آپ کے اس فائر بریگیڈ کے اس اسٹیشن کا, اور میں نے بات بھی کر لی ہے, میں نے کنڈیشن بھی دیکھ لی ہے اس وقت جو ہمارے پاس وہیکل ہیں یا سنارگلز ہیں جو یہاں پہ فائر فائٹرز ہیں, میں ان کو بھی دیکھ چکی ہوں. جہاں تک بات ہے فائر فائٹرز کی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے مستعدی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں جتنی ان کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق. سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل لیول ہوتا ہے, ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا اس کا فائر بریگیڈ کا, کوئی بھی جو محکمہ ہوتا ہے پوری دنیا میں اس کو 2nd آرمی مانا جاتا ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جتنا آپ کے پاس سنارکلز ہیں, جتنا فائر فائٹر ہے آپ کے پاس, اور جتنی جو کنڈیشن اس وقت تمام تر آپ کے اس جو ریسکیو آپ کی گاڑیوں کی ہے یا پھر فیولنگ کی ہے یا پھر سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے, تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اس سٹینڈرڈ سے کتنا دور ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کہ آپ نے فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف توجہ دی. میرا کہنا یہ ہے کہ 1 لاکھ کی آبادی کے اوپر یہ انٹرنیشنل ایک قانون ہے, 1 لاکھ کی آبادی پہ ایک اسٹیشن ہوتا ہے اور اس میں 3 فائر ٹینڈر, 1 ایمبولینس اور 1 اسنارکل ہونا ضروری ہے. کیونکہ ظاہر ہے غریب ملک ہے, ہمارے پاس اتنے فائنینسنگ مسائل بہت زیادہ ہیں, تو کچھ نہیں تو کم سے کم ہمارے پاس ابھی اس وقت ہر اسٹیشن پہ 2 فائر کی گاڑیاں موجود ہیں, اور ڈسٹرکٹ کے حساب سے کم سے کم ہمارے پاس 5 ہمارے پاس ریسکیو گاڑیاں بھی ہیں ان کے ساتھ ساتھ, اور 5 ہمارے پاس اسنارکل ہیں جس میں سے 2 ابھی فعال ہیں اور باقی 3 جو ہے انڈر ریپیئر ہیں اسنارکل سے. الحمدللہ اس شہر کے حساب سے اس ضرورت کو پورا کر رہی ہے, لیکن یہ ابھی ناکافی ہے. ادھر مزید شہر میں مزید اسٹیشن کھلنا بہت ضروری ہے, اور اسٹیشن کھلنے کے ساتھ ساتھ ان کی مین پاورز کا اپائنٹمنٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے, تاکہ ایک بیچ ریٹائر ہوتا جا رہا ہے تو پیچھے سے بیک اپ پہ نیو لوگ داخل ہو جائیں, اور ان کو جب تک ہم اپنے ٹریننگ سیشن وغیرہ میں داخل کر کے ان کو اس قابل کر سکیں کہ جو ہماری جو ٹیمیں ریٹائر ہوتی جا رہی تو ان کی جگہ پہ وہ ایڈجسٹ ہوتے جائیں. میں اپنی سروس کے حصے میں ہوں کہ تقریباً 35 سال ہو رہے ہیں. یہ چیز میں نے دیکھی کہ سول ڈیفینس کا ایک ادارہ ہے جو ٹریننگ دیتا ہے ان فائر فائٹنگ کی, ریسکیو کی ٹریننگ دیتا ہے. ایک وقت ہوتا تھا کہ سول ڈیفینس والے ہمیں لیٹر لکھتے تھے کہ آپ جو ہے نا ہمارے پاس بھیجیں, 20 بھیجیں, 25 آدمی بھیجیں. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ 2 آدمی بھیج دیں ٹریننگ کے اوپر. وجہ معلوم کی گئی تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کا رش اتنا بڑھ گیا ہمارے پاس ٹریننگ لینے کے لیے, وہ آ رہے ہیں ان کے پاس, کہ ہمارے پاس کلاس روم میں جگہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے آپ کے یہاں تھوڑی سی کمی کر دی کہ آپ 2 نومینیشن بھیج دیا کریں, زیادہ نہ بھیجیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں, رجحان ہو رہا ہے, ان کو روزگار مل رہا ہے. شہر میں روزگار اس لیے مل رہا ہے, اس شہر کے اندر ہائی رائز بلڈنگیں جو بن رہی ہیں اور وہ قانون کو فالو کر رہے ہیں جو محکمہ فائر بریگیڈ کی طرف سے لاگو کیا گیا ان کو, کہ بھئی آپ اپنے فائر فائٹر رکھیں, ٹرین اسکارٹ رکھیں, 10 نہیں تو 3-5 آدمی رکھیں وہ لوگ بھی, اور الحمدللہ ان کو روزگار مل رہا ہے اور لوگ اس طرف مائل ہو رہے ہیں. اور جب یہ سرکاری ادارے میں ملے گا تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیے گا آئیں گے لوگ. تھینک یو سو ویری مچ. مبین احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کے جو فائر فائٹرز ہیں اور جو عملہ ہے اس کو سکیور کرنا ہے آپ نے, آپ ان کو سکیور کریں گے اس محکمے پہ توجہ دے کر. یہ جو تمام تر اس وقت سنارکل سمیت جو ریسکیو کی گاڑیاں, ایمبولینس, وٹ ایور جو بھی ان کے پاس ہے, جو چیز ریکوائرڈ ہے یہاں پر اشد ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر ہر ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے, کم سے کم اتنا تو کریں کہ جو کہ اشد ضرورت ہے, جو کہ اسینشلس ہیں, ان کو تو کم سے کم آپ پورا کریں. جب آپ وہ پورا کریں گے, یہاں پر آنے والے جو ملازمین ہیں, فائر فائٹرز ہیں, جب وہ
ان کو پتہ چلے گا کہ ہم سکیور ہیں, ہمارا مستقبل یہاں پہ سکیور ہے, اور مناسب اس کی ایک تعداد بڑھ جاتی ہے. دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ اس آبادی کے لحاظ سے جو کراچی کی آبادی ہے اس کے لحاظ سے کم 300 اس وقت فائر اسٹیشن ریکوائرڈ ہیں. اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً لگ بھگ 30 ہے. بڑی مشکل سے کھینچ تان کے بڑے 6 جو ابھی کسی کنڈیشنز کے اوپر بنے ہیں مزید, اس کو ملا کر 30 ہے آپ کے پاس. 30 تو ظاہری آپ کو پتا ہے کہ 3 کروڑ کی آبادی میں یہ نہ ہونے کے برابر ہے, ان کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے. ایٹ لیسٹ اس کو کم سے کم آپ 300 نہیں کر رہے تو کم سے کم 100 تک تو لے کے جائیں ان کے فائر اسٹیشنز کی تعداد کو, اور اسی لحاظ سے اس میں جو ہے بھرتیاں بھی کریں. وہ اسی وقت ہوں گی جس وقت آپ ان کو ایسی آفر کریں گے کہ ان کو لگے کہ ہمارا مستقبل یہاں پر ایز اے کیریئر اس محکمے میں محفوظ ہے. جب آپ یہ کریں گے نا تو کہیں پہ اگر آگ لگے گی تو کہ عوام کو بھی تسلی ہوگی کہ اگر آگ لگ گئی ہے نا تو ہماری فائر بریگیڈ ہمارے ساتھ موجود ہے, کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے. یہ عوام بھی جو ہے اسی وقت ریلیکس ہوگی جب یہ ادارہ ریلیکس ہوگا. بس اتنی بات کہنا چاہتے ہیں. یہی چیز پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے آج کا ہم نے پروگرام چیخ اٹھا کراچی مرتب کیا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرنا ہمیں ہرگز مت بھولیے گا. مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجیے فی الوقت اجازت. اللہ نے کے بعد.